اسلام آباد پاکستان اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی ہو جائیں ہوشیار. ایک بہت بڑا تاریخ کا ہاؤسنگ سکینڈل سامنے آنے والا ہے اور وہ ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کے حوالے سے. اور اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے کہ کون کون سی سوسائٹی نرغے میں آ رہی ہیں, کس کو کتنا نقصان ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر یہ بھی آپ کو بتائیں جو ہمیں پتہ چلی ہے. راولپنڈی کی جو ضلع انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, جس میں سے 5 بڑے بھی ہیں, کمشنر ہیں, ڈی سی ہیں, اے ڈی سی آر ہیں, دیگر لوگ ہیں. کیوں تبدیل ہوئے؟ ایک عمران خان کے دور میں سکینڈل اٹھا تھا, رنگ روڈ سکینڈل. اس دور میں بھی اس انتظامیہ کے اوپر بھی مبینہ طور کے اوپر الزامات ہیں رنگ روڈ کے حوالے سے, سیل پرچیز کے حوالے سے اور کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے. مگر ایک بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کو روکنے کے بھی ان کے اوپر الزامات عائد ہوئے ہیں. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی, جسے سول ایویشن اتھارٹی کہا جاتا تھا, اس کے کچھ لیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام ڈی جی نے چیف سیکرٹری پنجاب سے 11 مئی کو ملاقات کی, جس کے تناظر میں اسسٹنٹ کمشنر 2 ہیں راولپنڈی کے, انہیں خط لکھا گیا اور انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. تو تیسرا خط کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کو لکھا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ خسرہ اور دیگر جو نمبرز ہیں لینڈ کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں جو کہ فتح جنگ تحصیل میں آتی ہیں. مگر مبینہ طور کے اوپر پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز کے مختلف سیریز آف لیٹرز کے جواب میں کوئی جواب نہیں آیا ضلع انتظامیہ سے, نہ کمشنر سے, نہ اسسٹنٹ کمشنر سے, نہ ڈی سی اٹک سے, نہ کسی سے بھی. تو مختلف قسم کی چیزیں اب شکوک و شبہات جنم لے رہی ہیں کہ اتنے بڑے ملٹی بلین پروجیکٹ کو جو کہ اسٹریٹجک لیول کا ہے, جو کہ سی پیک کو ہینڈل کرنے کے لیے ہے, جس میں منسٹری آف ڈیفنس خود انوالو ہے, اس کو روکنے اور سیبوٹیج کرنے کے لیے اس کی پاداش میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ الزامات ہیں جن کے اوپر ہٹایا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کیوں ہو رہی ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سی پیک کو ہینڈل کرنے کے لیے اور 2070 تک جو پیسنجر ہینڈلنگ کے لیے اور انٹرنیشنل فورم میں پاکستان جو مقام بنا رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے 6400 ایکڑ یعنی 64,000 کنال زمین فل فور ضرورت ہے. اس کے لیے اب انہوں نے تقریباً 16 موضع ایکوائر کرنے ہیں جو کہ تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک میں آتی ہے اور اسلام آباد کے قریب ہے. اس میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈی سی ریٹ کے اوپر یعنی 30 لاکھ روپے خرید سکتی ہے زمین. مگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ الزام تھا سابقہ کہ انہوں نے یہ خسراجات اور نمبرز شیئر نہیں کیے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز کے ساتھ اور اس کو روکے رکھا, جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہاؤسنگ کے جائنٹس ہیں, بڑے بڑے ڈیلرز ہیں, جس میں بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی ہیں, انہیں وقت مل گیا, انہوں نے لاکھوں کی چیز کروڑوں میں بیچی اور اوورسیز پاکستانیوں کو بیچی اور یہ چیز صیغہ راز میں رکھا, اعلان نہیں کیا گیا ان موضوع کے حوالے سے جن کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اور انہوں نے اس سے کروڑوں میں خرید کے اربوں کما لیے اور اب وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں کہ جہاں تک رک سکے وہ اپنی جو ان کے پاس زمین ہے وہ بیچ دیں اور رفو چکر ہو جائیں. تو اس کے حوالے سے فالو اپ آپ کو کچھ روز میں بتائیں گے. مگر جو بڑی سوسائٹی مبینہ طور کے اوپر ان 16 موضوع میں آتی ہے اس میں آپ کو بتائیں جو سوسائٹیاں ہیں بڑی نرغے میں آ رہی ہیں جنہیں تعمیرات روکنا ہوں گی اور جن کو ڈی سی ریٹ پہ ہوں گی, مگر ظاہر وہ پلاٹ بیچ چکے ہیں, چلے گئے ہیں. ان میں بڑے نام جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ نووا سٹی, NWFP سٹی, کیپٹل سمارٹ سٹی, ZKB سٹی, موٹر وے سٹی, گریس لینڈ, یہ ہیں. یعنی یہاں پر انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین ایکوائر کی گئی ہے ان 16 موضوع میں. اور جو موجودہ ایئرپورٹ ہے وہ 3300 ایکڑ کے اوپر محیط ہے اور اس کا صرف اس وقت ایک رن میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ 5 لاکھ کے قریب تقریباً وہ سالانہ ہینڈل کرتا ہے اور اس میں اب بہت گنجائش ہے. مگر فیوچر نیڈز کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان وزارت دفاع نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید 6400 ایکڑ زمین ایکوائر کی جائے. تو لہٰذا
عوام ہو جائیں ہوشیار، اسلام آباد پاکستان اور اوورسیز پاکستانی کہ بہت بڑا ہاؤسنگ سکینڈل آنے والا ہے، اور آئندہ ان قسم کی جو فائلیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں وہ حکومت پاکستان منسٹری آف ڈیفنس سے کنسلٹ کر کے وہ لیں، ورنہ لٹ جائیں گے۔